بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم دوستو بزرگوں، ہم سب کو یہ بات بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ اب چند روز باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد ایک ماہ مبارک شروع ہونے والا ہے۔ وہ رحمت کا مہینہ ہے، وہ برکت کا مہینہ ہے۔ اس سلسلے میں کچھ مقدمہ کے طور پر اور کچھ موٹی موٹی معلومات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا مناسب خیال کرتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ لفظ صیام کی تحقیق کیا ہے، یعنی روزہ، جس کو عربی زبان کے اندر لفظ صوم کہا جاتا ہے اور اس کی جمع صیام آتی ہے، تو اس صوم کا مطلب کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ لفظ صیام جو ہے اس کے لغوی معنی کسی امر یا کسی حکم سے باز رہنا اور رکے رہنا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص بولنے یا کھانے سے باز رہا یا رکا رہا یا بولنا یا کھانا چھوڑ دے تو اس کو لغت کے اعتبار سے اور ڈکشنری کے اعتبار سے صائم کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے کہ انی نذرت للرحمن صوما، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے اللہ سے صوم کی منت مانی ہے، یعنی روزہ رکھنے کی اور نہ بولنے کی میں نے منت مانی ہے، یعنی خاموش رہنے اور کلام نہ کرنے کی منت مانی ہے۔ اور شریعت مطہرہ میں صوم یا روزہ یہ ہے کہ آدمی صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور شہوت نفسانی کے پورا کرنے سے، یعنی روزے کا جو نام ہے، روزہ کس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ صبح صادق سے یعنی سورج کے نکلنے سے سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے اور شہوت نفسانی یعنی جماع وغیرہ کرنے سے رکے رہنا، اس کا نام ہے روزہ۔ اور جس نے اتنا کر لیا تو اس کا روزہ ہو گیا۔ اور گویا روزہ انسان کا جسم بن گیا۔ اب جس طرح جسم کی صحت و تندرستی کے لیے انسان بہت سی چیزوں سے پرہیز کرتا رہتا ہے اور رکا رہتا ہے، اسی طرح روزے کے اندر بھی کچھ پرہیز ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ اسلام کے ارکان میں ایک اہم رکن ہے، جس کے بغیر آدمی ادھورا مسلمان اور ناقص مسلمان رہتا ہے۔ رمضان کا روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر جس میں روزہ رکھنے کی قوت اور طاقت اور سخت ہو فرض عین ہے۔ جب تک کوئی عذر نہ ہو روزہ چھوڑنا درست نہیں ہے، اور اگر روزے کی منت یعنی نذر مانی ہوئی ہو تو وہ روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے، اور قضا اور کفارے کے روزے بھی فرض ہیں۔ اس کے علاوہ سب روزے نفل، جنہیں رکھے تو ثواب ہے اور نہ رکھے تو کوئی گناہ بھی نہیں ملتا ہے۔ اب یہ سمجھنا چاہیے کہ روزے کی تاریخ کیا ہے، یعنی روزے کی ابتدا کب سے ہوئی اور روزہ کب سے شروع ہوا ہے۔ تو روزے کے بارے میں ہسٹری اور اس کی تاریخ کیا ہے، تو روزے کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے ہو گئی ہے۔ چنانچہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دور میں ایام بیز، اب ایام بیز کسے کہتے ہیں، تو ایام بیز کے سلسلے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر اسلامک ماہ کے
جو بیچ کے دن ہوتے ہیں یعنی 13ویں 14ویں اور 15ویں یعنی 13 14 اور 15 تاریخ کے جو روزے ہوتے ہیں اس کو ایام بیس کہتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایام بیس کے روزے فرض تھے۔ یہود اور نصارہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ یونانیوں کے یہاں بھی روزے کا وجود ملتا ہے۔ اسی طرح پارسیوں کے یہاں بھی روزے کو بہترین عبادت سمجھا گیا ہے۔ الغرض دنیا کے تمام مذاہب میں روزے کی فضیلت اور اہمیت پائی جاتی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر قوم اور ہر ملت میں روزے کا وجود کسی نہ کسی شکل میں ملتا رہتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے روزہ رکھنا ہے، اور انشاءاللہ اس روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے اندر قوت نصیب فرمائیں گے۔ تو ہم سب عہدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس ماہ مبارک کے تمام روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی کے لیے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔